ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ان میں جناب مختار بھی تھے۔ امام علی علیہ السلام نے جناب مختار کو گود میں لیا اور بٹھایا، پیار کیا اور فرمایا، اے میرے فرزند، وہ زمانہ کب آئے گا جب تو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا؟ یعنی جناب مختار کو بڑے ہو کر ایک عظیم انتقام لینا تھا۔ جناب مختار سن 1 ہجری میں مکہ کے علاقے الحجاز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام مختار اور آپ کے والد بزرگوار کا نام ابو عبید الثقفی تھا اور وہ اصحاب رسول میں سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب حسنہ تھا اور آپ کی 2 بہنیں جناب صفیہ اور جاریہ تھیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ جناب مختار کی والدہ فرماتی ہے، جب مختار اس دنیا میں آنے والے تھے تو میرے خواب میں کوئی آتا اور کہتا، مبارک ہو، ان قریب تیرے بدن سے ایک ایسا بچہ آئے گا جو شیر کی طرح بہادر ہوگا اور اس کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور کہا یہ بچہ اہل بیت کا دوست ہوگا اور اہل بیت رسول کے دشمنوں کو قتل کرے گا۔ جناب مختار کی عمر جب 4 برس کی ہوئی تو آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا اور کم عمری میں ہی قرآن، احادیث اور دین کا علم حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام جنگی ہنر بچپن میں ہی سیکھ لیے تھے۔ جب آپ کی عمر 13 برس تھی تو آپ کے والد جنگ کیس میں شہید ہو گئے تھے اور آپ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا کے ساتھ کوفہ چلے گئے اور وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ جناب مختار کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا، پروردگارا، آج یہ سارے میرے دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میرا ایک ہی جرم بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ پروردگار، بنی ثقیف سے اس جوان کو ان پر مسلط کر دے جو میرے ہر قتل کا بدلہ ان سے لے۔ اور پھر وہی ہوا کہ جناب مختار نے 17.5 مہینے کی حکومت کی، اور واقعہ کربلا کے بعد جناب مختار نے چن چن کر قاتلان شہدائے کربلا کو قتل کیا اور امام زین العابدین کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔ آپ کو جناب مسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد نے قید کر لیا تھا، اور واقعہ کربلا کے وقت بھی آپ قید میں تھے۔ جب آپ کو قید میں یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں اور یزید کے کہنے پر ابن زیاد 80,000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کو رستے میں ہی قتل کرنے کے لیے نکل گیا، تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، افسوس کہ میں یہاں دشمن کی قید میں ہوں اور اپنے مولا کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا۔ اے کاش میں یہاں قید میں نہ ہوتا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب آپ قید سے رہا ہوئے تو آپ نے چن چن کر قاتلان شہدائے کربلا کو قتل کر دیا۔ آپ نے ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ جن یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، حرملہ، شمر، اور 70,000 سے زیادہ یزیدیوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ جناب مختار کی شہادت 14 رمضان کو کوفہ میں ہوئی، اور آپ کو مسجد کوفہ میں موجود جناب مسلم ابن عقیل کے روضے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلام ہو امیر مختار کی ذات پاک پر۔ السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے، اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں، یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔